اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، صلوات بر محمد وعلی محمد۔ آپ کے سامنے ہمارا یہ تیسرا ہے، اور ویسے چوتھا پانچواں پروگرام ہے ہمارا جو ریکارڈ ہوا ہے۔ وہ کثیر تعداد میں مومنین کا اصرار تھا کہ اس موضوع کو مکمل کریں، اور کوشش ہے کہ وہ معلومات دی جائیں جس کے بعد آپ کو رشتے تلاش کرنے میں، اپنی اولاد کے رشتے کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ ان میں کل بھی کچھ اعراض تھے، وہ بیان کیے، اور آج بھی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اگر آدمی کفو کا صحیح معنی میں تدارک کر لے تو شاید ہی کم افراد بچیں یا بچیاں بچیں جن کی شادی نہ ہو سکتی ہو، سب کی ہو جائے گی۔ آج جو یہ رشتوں کا تناسب ہے بہت کم ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ کفووں کا ادراک نہیں ہے صحیح، اور صحیح معنی میں ہم درک نہیں کر پا رہے بیٹی یا بیٹے کے لیے کہ رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ کل کی گفتگو بھی آپ نے سماعت فرمائی، آج کی بھی گفتگو بڑی اہم ہے۔ کل کی گفتگو میں تھا کہ زوجہ کیسی ہونی چاہیے، اور آج کی گفتگو ہے کہ نکاح کن عورتوں سے نہ کیا جائے جو ہمارے یعنی مذہب تشیع کے لیے نقصان دہ ہیں، آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے خاندان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسے رشتے کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اگر آپ کفو رکھتے ہیں، ادراک رکھتے ہیں اس کا، تو پھر آسان ہو جائے گا آپ کے لیے بھی، اور مثلا لڑکے والوں کے لیے بھی اور لڑکی والوں کے لیے بھی کہ رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ والدین دیکھیں کہ ہم نے بچے کی تربیت کس خط پہ کی ہے، آیا دینداری کے خط پہ کی ہے یا دنیاوی خط پہ کی ہے۔ توجہ فرما رہے، اگر اس کی تربیت، اس کی تعمیر مذہبی خط پہ ہوئی ہے تو پھر اس کے لیے لڑکی بھی مذہبی خط والی تلاش کریں آپ۔ اور اگر آپ نے اس کی تربیت دنیاوی خط پہ کی ہے تو اس کی جو زوجہ تلاش کر رہے ہیں تو وہ بھی دنیاوی تلاش کریں، پھر آسان ہو جائے گا۔ نہیں غور فرما رہے ہیں۔ اب سب سے بڑا مرحلہ جو ہے ہمارے یہاں نقص کا وہ یہ ہے کہ بچی ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں دیندار خط والی، اور بچہ ہوتا ہے بے دین۔ نہیں غور فرما رہے، بچہ ہے بے دین، یا بچی بے دین ہے اور بچہ دیندار ہے، اور جب یہ کفو نہیں ملے گا، ایسا کفو نہیں ہوگا تو رشتہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب ایک مثلا لڑکا خود تلاش کر رہا ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے، لڑکے خود ہی تلاش کر رہے ہیں۔ اگر ایک ایسی صورت ہے اور وہ لڑکا یہ کوشش کر رہا ہے کہ جس کو میں تلاش کر رہا ہوں زوجہ کو، شریک حیات کو، وہ پاک دامن ہونی چاہیے، نیک صفت ہونی چاہیے، پاک باز ہونی چاہیے، اور میرے ہم مزاج ہونی چاہیے، اس میں نقص کوئی نہ ہو، تو اس سے بھی گزارش ہو جب پہلے وہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ اس میں کتنے نقص ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اس میں نقص نہیں ہے تو پھر تو رشتہ پائیدار ہوگا۔ یعنی خود نقص والا ہے اور لڑکی جو تلاش کر رہے ہیں شریک حیات وہ بے عیب تلاش کر رہے ہیں، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس سے خاندانوں میں فساد پیدا ہو۔ دو تین حدیثیں نقل کر دیتا ہوں پہلے، پھر اس کے بعد میں کچھ مسائل، دو چار مسئلے بھی بیان کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد پھر ایک آیت کا بھی سہارا لیں گے، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے آج کا
اس کی طرف توجہ دیں اور اس میں شاید میری مائیں بہنیں بھائی بزرگ اس سے کچھ استفادہ حاصل کر لیں، کیونکہ یہ جو اہم موضوع ہے یہ اس کو قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے، اس موضوع کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور اس قرآن کے نظریے کو باطل نہیں قرار دیا جا سکتا، ہم اپنے عقائد و نظریات کو باطل قرار دے سکتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے جناب صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے، خاندان کا انتخاب، اور یہ میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا چلوں کہ ایک ہے شخصیت کا انتخاب، یعنی اپنی بیٹی کے لیے آپ ایک شخص کا انتخاب کرتے ہیں، خاندان نہیں دیکھتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ بیٹے کے لیے آپ خاندان کا انتخاب کرتے ہیں، شخصیت نہیں دیکھتے۔ یہ بھی دونوں چیزیں یعنی تضاد ہیں، یہ دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے، خاندان بھی دیکھنا ہے، اس کی شخصیت بھی دیکھنی ہے، جس کو آپ اپنا داماد بنا رہے ہیں یا جس کو آپ بہو بنا رہے ہیں۔ اگر یہ شے ایسی نہ ہوتی تو جناب امیر جناب سیدہ کے وفات اور شہادت کے بعد جناب عقیل سے جو ماہر انصاف تھے ان سے یہ کبھی نہ کہتے کہ میرے لیے اچھے خاندان کا انتخاب کرو، نہیں غور فرما رہے۔ اور میں ایک چھوٹا سا پیارے میں ایک لفظ جملے میں ہی پورا تاریخ سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ عرب قبائل جو تھے، بہت زیادہ قبائل عرب کے ایسے تھے جو خانہ بدوش تھے، آج یہاں بسے ہیں، پرسوں وہاں بس گئے، ایک سال کے بعد وہاں بس گئے۔ مولا کائنات نے دوسری شرط جو لگائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ گھر والے ہوں، یعنی خانہ بدوشی نہ ہو، نہیں غور فرما رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو رشتوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ تو اس خاندان سے انتخاب کیا اور وہ فاطمہ کلابیہ کے نام سے مشہور ہوئی، ام البنین ان کا نام پڑا۔ یہ جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی مادر گرامی، اللہم صلی علیہ، بڑی عظمت والی بی بی، اور جو اولاد دی انہوں نے وہ بھی دنیا کے سامنے، اللہ اکبر، وہ بھی دنیا کے سامنے۔ حالانکہ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں تقلید کے حوالے سے، یہ بھی اس میں آپ جو غور کر لیں، یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کی نگاہ میں حضرت عقیل معصوم ہے، اور آپ کی نگاہ میں حضرت علی عالم ہے یا حضرت عقیل؟ عالم نہیں، عالم۔ حضرت علی علیہ السلام خود بھی تو انتخاب کر سکتے تھے نا، جب وہ کائنات کی مشکل کشائی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو کیا رشتہ ڈھونڈنے کا اختیار ان کو نہیں تھا یا طاقت نہیں تھی ان کے پاس؟ تھی، لیکن زمانے کے لحاظ سے انہوں نے یہ دنیا کو ثابت کرنا تھا کہ چونکہ یہ اس علم کے ماہر ہیں، ماہر انصاف تھے نا، وہ ان کو آپ تاریخوں میں میں نے ان کی ہسٹری پہلے بیان کی سعودیوں میں کہ آپ اپنا والد اور دادا کا نام بتائیں، آگے 7 درجے وہ خود بتاتے تھے، قبیلہ بتا دیتے تھے اور وہ 7 درجے آپ کے خود بتا دیتے تھے، اتنی ماہر انصاف تھے وہ۔ تو مولا کائنات نے اس زمانے کے ماہر کو حکم دیا کہ میرے لیے انتخاب کرو، نہیں غور فرمایا۔ مسئلہ تقلید بھی حل کیا ہے اس میں کہ ایک معصوم کے ہوتے ہوئے، ایک معصوم کے عالم ہوتے ہوئے، جو رسول کے بعد سب سے بڑا عالم تھا، جاننے والا تھا، اس کے اپنے آپ کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر بھی حضرت عقیل کو حکم دیا کہ میرے لیے ایسا رشتہ تلاش کریں۔ غور فرما رہے ہیں، یہ جہالت والی بحث نہیں ہے، یہ ساری ہماری تشیع جو کی بنیاد جو ہے وہ علم پر قائم ہے، اور علم کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ ابھی اس کا جواب دوں گا میں بعد میں، یہ چونکہ ریکارڈڈ ہے نا پروگرام، پھر وہ ہم کہیں سے کہیں بہ جاتے ہیں، اس کو سن لیں تو پھر انشاءاللہ آپ کا جو سوال ہے اس میں بہت سے اور بھی وجوہات ہیں، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود شادیاں آپ کے سوال کے زمرے میں آتی ہیں کہ آپ نے ایسے خاندان کو اب انتخاب کیا جو ہماری ذہن سے دیکھا جائے تو نافہم ہے،
اور ناقابل برداشت خاندان تھے، ایسا تھا یا نہیں؟ ان کے اسباب اور تھے. اسباب کی طرف تو ہم جان ہی رہے، ہم نے تو ابھی خاندانوں کو دیکھنا ہے، ہم خاندان کی بات کر رہے ہیں کہ اچھے خاندان کے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جلدی جلدی چلوں گا، حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے بہترین خاندان بنو ہاشم ہے. بنی ہاشم کی عورتیں سب سے، کائنات میں سب سے بہترین عورتیں بنی ہاشم کی ہیں، جو اپنے شوہروں کی عزت کرتی ہیں، شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں، اور بچہ جننے میں وہ دوسری عورتوں سے زیادہ ہے. اور یہی وہ سبب ہے کہ سادات 60 سال کے بعد یائسہ ہوتی ہے، اور عام عورت امتی جو ہے وہ 50 سال میں یائسہ ہو جاتی ہے. یائسہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جس میں بچہ جننے کی صلاحیت نہ ہو. نہیں غور فرما رہے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے بہترین خواتین میں کون سی خواتین ہیں؟ بنو ہاشم کی عورت. اب 2 حدیثیں سماعت فرما لیں وہ جو آپ کے اور میرے لیے ہیں، سادات سے ہٹ کر. توزجوا فی ہجر صالح فإن العرق دساس. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں صالح اور شریف خاندانوں میں شادی کرو، کیونکہ لطفے کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. اور آج ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، ایسا طبقہ جو ہمارے یہاں کسی زمانے میں لائق تعظیم نہیں تھا، آج سادات وہاں چلے گئے. یہ ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، جو سادات سن رہے ہیں وہ بھی، چونکہ یہ سنتے ہیں لائیو جا رہا ہے، وہ ریکارڈڈ ہو رہا ہے، تو ایسے خاندانوں میں وہ چلے گئے، ان کی اولادوں میں پھر وہ یہ آ گیا نا، یہ یعنی مکس بھی ایسے خاندانوں میں بھی نہ ہو نا کہ یہ اس کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، یہ حلال ہے. حلال اپنی جگہ، لیکن دیندار ہونا، پاک باز ہونا خاندانوں کا وہ اور شے ہے. تو اس کی وجہ سے نسلوں میں فرق آیا، اور آج وہ 2 نمبری بھی چل گئی کہ کئی سید ہے ہی نہیں، وہ سید بن گئے. آج ایک دوسرے سادات کو ایک دوسرا سادات جو ہے نا وہ سید مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں میں سید ہوں. تو اس صورت میں جو صحیح نجیب الطرفین سید ہیں وہی سادات اصل ہیں. کہ اور نجیب الطرفین سید کا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس کی ماں کس خاندان کی تھی، اس کا باپ کس خاندان سے تھا؟ اور یہ تجربہ میرا رہا اس مسجد میں کہ کیونکہ ہم نے 2 سال پہلے سب کو یاد ہے 8-10 سال ہم نے یہ کام کیا رشتے کروانے والا، تو ہم کہتے تھے کہ نام دے کے جائیں اپنے، اور اکثر ہی اپنے نام بچیوں کے نام دیے، سادات لکھ کے دیا. جب تحقیق ہوئی تو وہ کوئی اور خاندان سے تھا، کوئی اور اتنے گرے ہوئے خاندانوں کے تھے کہ جو اپنے آپ کو سادات کہلا رہے تھے. تو اب وہ اگر بچیاں چلی جاتی ہیں تو پھر وہاں پر کیا حرام حلال کی بات میں نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نطفے کا ایک اثر ہوگا. نہیں غور فرما رہے ہیں؟ آئیں اب رسول فرماتے ہیں، امام جعفر صادق کی حدیث میں نقل کی، اللہم صلی علیہ تزوجوا فی ہجر صالح فإن العرق دساس، کہ شریف اور پاک باز خاندانوں میں اپنے شادیاں بچوں کی کرو، کیونکہ نطفے کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. اب حضور کی حدیث سماعت فرمائے. یہ تو چھٹے امام کی تھی نا، ایک صلوات پڑھ دیں. انظر فی ای شیء تضع ولدک، دیکھو اچھی طرح دیکھ لو کہ کس خاندان میں شادی کر رہے ہو، یہ دیکھنا ہے. اچھی طرح دیکھ لو کس خاندان میں شادی کر رہے ہو، کیونکہ تم نے وہاں اپنے بچے کو رکھنا ہے. تم دیکھو کہ میں اپنے بچے کو کہاں رکھ رہا ہوں. نہیں غور فرمایا؟ یعنی ارحام مطہرہ چاہیے ہمیں. اگر ولایت علی کو عام کرنا ہے تو رحم مطہر چاہیے کہ جہاں نطفہ قرار پائے. جی یہ بڑی اہم گفتگو ہے آج کی. تو ہمیں اپنے بچوں کی شادی کرنے سے پہلے خاندان تلاش کرنے ہیں، کیونکہ ہمارے بچوں کے نطفے وہاں قرار پائیں گے جن سے ہم نے مومن حاصل کرنا ہے. جی یہ آج یہ بس اب ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ آ گیا تو کہہ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے گالیاں بھی پڑیں. جیسے آج کل فارمی سسٹم ہے نا
یہی ہمارے رشتوں کا بھی سسٹم ہو گیا. یا وہ کراتے ہیں میچ کراتے ہیں, ایک بکرا کسی خاندان کا ہے, بکری کسی خاندان کی, مرغا کسی خاندان, تو وہ ایک نئی نسل. ہمارے یہاں بھی یہی سلسلہ ہو گیا. اور یہ اس سے بچیں, اس سے بچیں, کوشش کریں اچھے خاندان تلاش کریں. آج یہ جتنا رولا فساد یہ برپا ہے, یہ صرف غلط خون کی وجہ سے ہے. ہمیں اچھی اولاد نہیں مل سکی ہے. ہم اپنے بچوں کا یا اپنی زوجیت کا انتخاب یا لڑکی والے اپنے داماد کا انتخاب صحیح نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے یہ فساد پیدا ہے. اب میں نے جیسے عرض کیا, اب یہ تو ہو گیا کہ اچھے خاندانوں میں شادی کرنی ہے, برے خاندان میں شادی نہیں کرنی. اب تیسرا مرحلہ آج کا جو ہے وہ بڑا خاص ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اچھا, خاندانی, جیسے کہ حضور کی حدیث ہے خاندانی شرافت, تو خاندانی شرافت مال دولت نہیں ہے, دنیاوی شہرت نہیں ہے, بلکہ یعنی شریف خاندان سے مراد ہے نجابت, پاکیزگی, ایمان. جی یہ تلاش کرنا ہے. میں نے پہلی گفتگو میں عرض کیا تھا ایک جملہ کہ ہم جا کر شادی جب بچی کا رشتہ تلاش کرنے جاتے ہیں نا, بچی کا خاص طور پر اپنے لڑکے کے لیے, تو فوراً بھاگتے جاتے ہیں, غسل خانہ دیکھتے ہیں, پاخانہ دیکھتے ہیں, باورچی خانہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ قاعدہ ہے ہمارے قانون کے مطابق کہ جس کا گھر گرہستی کرنے والی ہو تو وہ گھر گرہستی دیکھتے ہیں, لیکن اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں جس گھر کی وجہ سے اس کو مقام ملا ہے, وہ ہے ایمان. ایمان کو نہیں چیک کیا جا رہا, گھر دیکھا جا رہا ہے, صوفے دیکھے جا رہے ہیں, ہاں اس کے دیواریں دیکھی جا رہی ہیں, پاخانے کی دیواریں, غسل خانے کی. اس کو دیکھو کہ نمازی ہے, پرہیزگار ہے, متقی ہے, علی کرنے والا ہے. ہاں اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر کریں آپ. ہم دیکھ کچھ اور, اسلام نے کچھ اور کہا, ہم نے کچھ اور دیکھنا شروع کر دیا. ہم جو دیکھ رہے ہیں اپنے مطابق دیکھ رہے ہیں. اسلام چاہتا ہے کہ تم میرے مطابق دیکھو. نہیں غور فرمائے, یعنی میں نے جو تلاش کرنا ہے اپنے بیٹے کا رشتہ یا بیٹی کا رشتہ, تو اپنی آنکھ سے نہیں, اسلام کی آنکھ سے تلاش کرنا ہے. جی اب آ جائیں, دو تین مسئلے بھی بیان کرتا ہوں. یہ یہاں مسئلہ ہوا بھی, اور یہ میں چاہوں گا کہ یہ دنیا تک پہنچے مسئلہ خاص. جس لڑکی کو آپ بہو بنانا چاہتے ہیں, اگر خود وہ خاندانی ہے, مثال آپ کا اپنا خاندان ہے, ایسے خاندانوں میں رشتے ہوتے ہیں نا, چچا, ماموں, پھپھی, خالہ, اگر ان کی بیٹی لینا چاہتے ہیں لے لیں, جائز ہے. لیکن اس عورت سے نکاح حرام ہے آپ کا کہ لڑکے نے اس کے بھائی کے ساتھ بدفعلی کی, لواط کیا. جس لڑکی سے آپ عقد کرنا چاہتے ہیں, اگر اس کے بھائی سے ہونے والے شوہر نے بدفعلی کی ہے تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہے. اور شاید کئی لوگ جانتے ہوں, اور اس کو ہم نے سیستانی صاحب آ گئے, سیستانی صاحب کے بھیجا, نام نہیں لوں گا. اور ایسا یہ مسئلہ بن گیا کہ خاندان, دو خاندانوں کا یعنی قتل و غارت گری کا مسئلہ بن گیا. دونوں کی شادی ہو چکی تھی, مسئلہ بعد میں پتہ چلا, لواط ہو چکا تھا. اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے. اور دونوں کی اولادیں بڑی تھیں, یعنی سیستانی صاحب, کھوئی صاحب, خمینی صاحب, جتنے بھی مجتہد ہیں آج بھی ہیں, سب کے فتوے ہم نے منگا ڈالے, سب نے کہا حرام ہے, فوراً الگ ہو جائے. اور اصل مسئلہ کیا ہوا تھا, عدلے پہ بدلہ شادی تھی. اور اگر عدلے اور بدلے کی شادی ہے, جس کو ہم پنجابی میں وٹا سپا کہتے ہیں, اگر یہ طلاق دیتا ہے تو اس کی بہن کو جو نہ حق, تب گھر برباد ہو جاتا ہے. اور رہے حکم شریعت پہنچ گیا ان تک. بڑا اہم مسئلہ ہے. اللہ کرے کہ یہ ہماری قوم تک یہ مسئلہ پہنچے, تاکہ ہمارے جوان اس لعنتی فعل سے بچ جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے یہ فعل سرزد ہو جائے اور ایک وقت آئے کہ اسی کی بہن سے مجھے عقد کرنا پڑے. اللہ نہ کرے. اب اور کس سے رشتہ نہ کیا جائے,
اب غور کریں، اب ایک مسئلہ آ گیا، ایک لواطی ہے، ایک زانی ہے، ایک شرابی ہے، ایک جواری ہے، اب اس کے لیے کیسی لڑکی تلاش کرنی ہے؟ اتنے جو نکات تھے وہ بیان ہو چکے ہیں، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمیں اپنے بیٹی کے لیے کیسا رشتہ چاہیے، تو جو فرما رہا ہے۔ اب آ جائیں، اگر کفو کے لحاظ سے شادی کرنا چاہیں، اگر ماں باپ کو پتا کہ میرا نعوذ باللہ من ذالک، ماں باپ کو پتا کہ میرا بیٹا زانی ہے، تو پھر اس کے لیے کیسا رشتہ تلاش کرنا چاہیے ان کو؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہا اب قرآن سے ہم فیصلہ لیں گے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو قرآن نے کھول کر بیان کر دیا۔ اگر کوئی زانی لڑکا ہے تو یہ سوچ لے کہ اس کو کبھی پاک دامن عورت نہیں مل سکتی، الا کہ وہ تائب ہو، ایسا توبہ کرنے والا ہو کہ دوبارہ زنا کے قریب نہ گیا ہو اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہو۔ اور اگر لوگ جانتے ہیں کہ یہ زانی ہے، پتہ نہیں توبہ کی ہے یا نہیں، تو اللہ جانتا ہے کہ ان کا عقد کیسا ہوگا، لیکن عقد ہو جائے گا، نکاح سیگا ان کا ٹھیک ہوگا، لیکن ایک نطفے کا اثر ضرور پڑے گا کہیں نہ کہیں۔ یہ ہماری جو گفتگو ہے یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے کہ آئندہ جو نسلیں آ رہی ہیں وہ بچیں ہماری، وہ پاکیزہ۔ اب ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یہ سورہ نور ہے، 26ویں آیت ہے، 18واں پارہ ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ تفسیر میں نہیں بیان کر رہا، میں نے صرف اپنے موضوع کے لحاظ سے صرف آیت پیش کرنی ہے، اس کا ترجمہ۔ یہ پھر آپ نے سورہ نور 26ویں آیت ہے اور 18واں پارہ ہے، 18ویں پارے میں سورہ نور ہے، یہ پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ٹھیک ہے جی، کیا ہے؟ ظاہر کرنا گندگیاں، یعنی برے لوگ، بری عورتیں برے لوگوں کے لیے، بری عورتیں برے لوگوں کے لیے، برے مرد بری عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ آیت جو نا جھنجھوڑتی ہے مومن کو کہ اے مومن ان گناہوں کی طرف نہ جانا۔ اگر تجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گئے تو یہ سمجھ لے کہ جب تک تو توبہ نہیں کرتا تو پھر سمجھ لے کہ تجھے ایسی ہی زوجہ ملے گی۔ اب وہ لاکھ قرآن سب پر اٹھائے کہ میری زوجہ پاک ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن ہے نہیں، وہ پاک ہے نہیں۔ آیت نمبر 26 سورہ نور۔ زانی اگر پتہ چل جائے کہ زانی ہے، اسے اب نظریہ قائم کریں کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہو گیا نا۔ زانیوں کے لیے اللہ نے زانی مقرر کیے ہیں، برے لوگوں کے لیے بری عورتیں قرار دی ہیں، یہ اللہ نے قرار دی ہیں نا، یہ اس کا مقدر بن گیا ہے۔ اس نے اللہ کی ایک نافرمانی کی، اگر نافرمانی نہ کرتے تو آپ صاحب، میں ابھی ہیں تو آپ صاحب اختیار، لیکن اس مرحلے پہ آ کر میں جانتا ہوں کہ انسان آ کر اپنے قدرت کو کھو دیتا ہے، پھر مجبور ہو جاتا ہے اللہ کی قدرت کے سامنے، اور وہ ہمیشہ رہنا چاہیے ہمیں۔ ہم مجبور ہیں اور مختار بھی ہیں، اتنے مجبور ہیں کہ اس کے احکامات پر عمل کریں جو اس نے احکامات دیے ہیں، اور اتنے مختار ہیں کہ جن پر ہم سوچ سمجھ کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ جی غور فرما رہے ہیں، تو آج کی گفتگو میں یہی تمام کروں گا، اور پھر انشاءاللہ یہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ کل پھر انشاءاللہ 3-4 جملے ابھی میرے باقی ہیں، اور میں جلدی ان کو بیان کر کے
آپ کی آج کی گفتگو تمام کریں گے. کل پھر اسی موضوع کو ہم آگے لے کے چلیں گے کہ مکار خاندان، مکار عورتوں سے اپنے بچوں کی شادی نہ کرو. ایسی ہے نا، شوہر آیا تو پردہ کر لیا، شوہر گھر سے باہر ہے تو وہ گھر سے باہر ہے نا، ایسا ہے نا. ہاں اکثر. تو یہ ایسی عورتوں سے منع کیا. ایسے خاندانوں سے جو کینہ پرور خاندان بھی کینہ پرور ہوتے ہیں. ایک آدمی ہو جاتا ہے نا، اب یہ بنی امیہ جو تھا وہ کینہ پرور خاندان تھا. ظالم ہونا الگ بات ہے، یہ ظالم ہونا ہوتا کیوں ہے؟ یہ ایسی چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو وہ اجتماعی طور پر اس کو مجسم بنا دیتی ہیں. کینہ پرور خاندان کئی اب میں ہوں، آپ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری آپ سے ان سے کوئی بحث نہیں ہے، میرا آپ سے ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو بھی بول رہے ہیں، مجھے بھی بول رہے ہیں، اس کو بھی بول رہے ہیں، اس کو. یہ کینہ پروری ہوتی ہے، خاندانوں کی گندگی ہے. گندے خاندانوں میں شادی نہ کریں، کیونکہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ گندی ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کوشش کریں کہ پاکیزہ للطیبین، الطیبات للطیبین، یعنی ایسے خاندانوں میں شادی ہو جو پاک باز خاندان ہو، جن کی شرافت و نجابت کا شہرہ ہو. جو خاندان والی آپ دیکھیں، ایسے خاندان، کل بھی ایک اشارہ دیا تھا، ایسے خاندانوں میں شادی نہ کریں جو ختم ہو رہا ہو آہستہ آہستہ، جن کی نسل نہ بڑھ رہی ہو. ایسے آپ اپنے معاشرے میں، اپنے برادریوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ایسے خاندانوں میں آپ کے ایسے افراد ہوں گے کہ ان کی نسلیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. ایسی ازواج سے شادی نہ کریں، چونکہ تناکحوا وتناسلوا تکثروا فإنی باہی بیکم الامم یوم القیامت ولو بالصدق. نسل کے لیے شادی کرنی ہے. کل انشاءاللہ اس کا جو اگلا پیرا ہوگا مرحلہ، شادی یعنی جنس پرستی. کل اس پر کل ایک آیت پیش کی تھی، اس آیت کے زمر میں ہم یہ بیان کریں گے کل کا کہ شادی کیا جنس پرستی ہے کل انشاءاللہ. تو کینہ پرور خاندان سے شادی نہیں کرنی. بد زبان عورتوں سے، جو بد زبان خاندان ہو، منہ پھٹ خاندان ہو، ایسے خاندانوں سے بچے کہ چونکہ ان کے اندر مروت نہیں ہوتی ہے. اب بہت سی حدیثیں میں ان چیزوں پر بیان کر چکا ہوں. ہمارا فوکس صرف شادی ہے، اس لیے ان حدیث کو چھوڑ رہا ہوں. بد زبان جو ہوتا ہے مروت نہیں ہوتی اس میں. جب مروت نہیں ہوگی تو وہ ساس کی، سسر کی، سالے کی، بہن کی، بھائی کی، بھابھی کی مروت نہیں کرے گی، جس سے خاندان میں فساد پیدا ہوگا. بعض اوقات وہ شوہر کی بھی مروت نہیں کرتی، شوہر سے بھی حیا نہیں کرتی. تو ایسے خاندانوں میں شادی نہ کریں جو مردوں کو بولنے والی، مردوں کو ڈانٹنے والی ہوں، مردوں کو نیچے لگانے والی ہوں. اس لیے رسول نے فرمایا کہ اے علی، سب سے بہترین خاندان کی عورتیں بنو ہاشم کی ہیں، چونکہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہیں، مصیبت میں اپنے شوہروں کے کام آنے والی ہیں. تو خدا مند عالم ہمیں، ہماری اولادوں کو، اور جو ابھی عقد کے ان مراحل سے گزر رہے ہیں، پروردگار ان کو اچھے خاندان نصیب فرمائے تاکہ ان کی نسلیں، اولادیں اچھی ہو جائیں اور ہمارا معاشرہ ایک بہترین راہ پر گامزن ہو جائے، اور ہمیں طیبات عورتیں اور طیب اولادیں عطا فرمائے. ہمارے نطفے اچھے ہوں جن سے ہم آل محمد کی خدمت کر سکیں. احسان نہیں کر سکتے، ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں. اور خدمت کون کرتا ہے؟ غلام. خدمت کون کرتا ہے؟ نوکر. ہم نوکر بن کے ان کی خدمت کر سکیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.